خدا حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اے میرے سچے غلاموں، میری عبادت، غلامی اور اطاعت کر کے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے مزے لوٹو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل اور اعلیٰ لوگ وہ ہیں جو خدا کی عبادت، غلامی اور اطاعت سے عشق کرتے ہیں اور اس کو گلے لگاتے ہیں، پھر جسم کے اعضاء سے خدا کی اطاعت کرتے ہیں اور خدا کی محبت کو دل میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد پھر وہ پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا میں تنگی میں زندگی گزارتے ہیں یا آسانی میں۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، عبادت کرنا اصل کامیابی ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، جب خدا کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو اچھی طرح دل سے عبادت کرنے کا، یعنی اپنی اطاعت کا شوق الہام فرماتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، عبادت مستقل کرتے رہنا انسان کی کامیابی کی واضح دلیل ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اکیلے میں عبادت کرنا فائدے حاصل کرنے کے خزانے ہیں، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، بلکہ عبادت صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ کہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرنے سے جس قدر خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے اور کسی چیز سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ خداوند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے، اے اولاد آدم، میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیرے دل کو بے پرواہی اور خوشی سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق و دولت سے بھر دوں گا۔ مجھے یاد نہ کر کے مجھ سے دور نہ ہو، ورنہ تیرے دل کو فقر و فاقوں سے اور تیرے دونوں ہاتھوں کو کام کی مشقتوں سے بھر دوں گا۔ تورات میں ہے کہ اے اولاد آدم، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تیرے دل کو اپنے نور سے مالا مال کر دوں گا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے دل کو دنیا کے کاموں اور فکروں سے بھر دوں گا، پھر تیرے فاقوں اور پریشانیوں کا علاج بھی نہ کروں گا اور تجھے تیری روزی کی تلاش کے حوالے کر دوں گا کہ مارا مارا پھرتا رہ۔